إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدت أمهاتهم أحرارا. عزیزان محترم، ابھی گزشتہ جمعہ ہم لوگ عاشورہ کے سلسلے سے یہ بات سن رہے تھے کہ 10 محرم کی تاریخ میں جو عظیم واقعہ ایک پیش آیا ہے، جس کا خاص طور پر حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ اس سے کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو کیوں غلام بنا کے رکھا ہے، اور اسے سمجھاؤ. اور ان دونوں حضرات نے سمجھایا. جب بات اس نے نہیں سمجھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں مصر سے. وہ نکل گئے اور اس کے پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا پورا لشکر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور اتنی بڑی طاقت دیکھتے ہی دیکھتے نیست و نابود ہو گئی. اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فرعون کو اس بات کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے بندوں کو غلام بنا کر رکھے. اپنے بندوں کو غلام بنانے کا حق اسے کس نے دیا؟ تو پتہ چلا غلامی جو ہے وہ انتہائی غیر فطری چیز ہے. آزادی انسان کا فطری حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا فرمایا ہے. صرف اور صرف اللہ نے یہ فرمایا کہ میری عبادت کرو، میری غلامی کرو، میرے علاوہ کسی اور کی غلامی
کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس جمعہ میں دیکھیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے کیلنڈر میں وہ مہینے کے ساتھ وہ تاریخ قریب آ گئی جو ہمارے لیے خوشی کا اور مسرت کا موقع فراہم کرتی ہے، اور وہ تاریخ ہے 15 اگست کی۔ آج سے ٹھیک 75 سال پہلے ملک آزاد ہوا۔ اس سال 15 اگست کو 75ویں جشن آزادی بہت زوروں سے منانے کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں۔ مسئلہ اس وقت آپ حضرات کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ آزادی جو ملی ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑا ہے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی لوگوں کی املاک تباہ ہوئے ہیں، یہ سب جاننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز آپ کو ملی ہے، اگر اس چیز کی ملنے کی داستان اور اس کی تاریخ آپ کو نہ معلوم ہو تو پھر آپ کو اس چیز کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی۔ وراثت میں ملی ہوئی اکثر دولتیں اور خزانے ان کے بچے منٹوں میں، گھنٹوں میں، مہینوں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن خود سے کوئی آدمی کوئی چیز بنائے اس کے پیچھے اس کی جد و جہد کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا میں افریقہ کے ایک ملک کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے۔ اتفاقاً میں نے بھی دیکھا، پڑھا، مجھے لگا کہ آپ حضرات کو بھی سنانا چاہیے۔ افریقہ کے ایک ملک میں ابھی قریب کا بالکل واقعہ ہے۔ ایک بہت خوبصورت گھر ہے اور اس گھر کو بلڈوزر کے ذریعے سے تہس و نہس کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ نیچے اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ایک باپ نے انتقال سے قریب اپنے تمام بچوں کو بلا کر کہا کہ میرا تو وقت قریب ہے، میں انتقال ہو رہا ہوں، دیکھو میں نے اس گھر کے نیچے ایک خزانہ چھپا کر رکھا ہے، میرے انتقال کے بعد اس گھر کو ڈھا دو اور وہ خزانہ تم حاصل کرو۔ باپ کا انتقال ہوا، فوراً بچوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا بھئی خزانہ ہے تو بہت بڑا ہے، تو اب یہ گھر ڈھائے بغیر تو مل نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے بلڈوزر کے ذریعے سے گھر کو ڈھایا، نیچے کہیں جا کر جو ہے انہیں ایک صندوق یا سوٹ کیس یا کوئی چیز ملی، خوش ہو گئے کہ جو ہے خزانہ مل گیا۔ اسے کھولا گیا تو اس کے اندر ایک کپڑے پر یا کاغذ پر یہ لکھا ہوا تھا، بیٹو میں نے بڑی مشکل سے گھر بنایا اور تم لوگوں نے اسے ڈھا دیا ہے، اب ہمت ہو تو تم لوگ اس طرح کا گھر بنا کر دکھاؤ۔ ہمت ہو تو اس طرح کا گھر بنا کر دکھاؤ۔ باپ بتانا چاہتا تھا کہ تم لوگوں کو جو اتنی بڑی دولت ملی ہے اس کی جو تم ناقدری کر رہے ہو، اب تم خود کر کے دکھاؤ، تمہیں اندازہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آبا و اجداد کی بنائی ہوئی پراپرٹیاں اس طرح کی بنانے کی تو بات دور کی ہے،
اسے سنبھال کر رکھنا بھی مشکل ہے۔ یہی حال امت مسلمہ کا، ہمارے ملک کی امت اسلامیہ کا حال ہے کہ جن خونوں کی ندیوں کو بہا کر، اپنا سب کچھ لٹا کر آزادی کی دولت کو ہمیں لا کر جن لوگوں نے دیا، آج اس آزادی کو برقرار رکھنا یا اس آزادی سے متعلق معلومات رکھنا بھی امت مسلمہ کے لیے گوارا نہیں ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ سمجھیے، قرآن پاک کی مشہور آیت میں نے پڑھی جو نکاح کے موقعوں پر پڑھی جاتی ہے، وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ تو جب سب انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر اس میں کچھ غلام اور کچھ آزاد کیسے ہو سکتے؟ سب آزاد ہو سکتے۔ اللہ نے آزاد پیدا کیا، لیکن بعد کے زمانوں میں بگاڑ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ انسانوں کو خریدنا بیچنا، غلامی کا سلسلہ چل پڑا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے بارے میں قرآن کے علاوہ پرانی اللہ کی کتابیں توریت و انجیل میں جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی تھی اسے بھی قرآن نے ذکر کیا، اور خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ایسے نبی کو دنیا میں بھیجنا ہے جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں اور وہ یہ کام کریں گے۔ یہ بات توریت میں بھی ہم نے ذکر کی۔ قرآن کے 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 156 میں اللہ فرماتے ہیں، اس کا کچھ حصہ ذکر کر رہا ہوں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وہ نبی آئیں گے اور لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہے اسے اتاریں گے، اور جن قیدوں میں وہ بند ہے ان کی قیدوں کو، ان زنجیروں کو وہ ختم فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ تمام انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ کی نظروں میں انسانوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں آپ نے جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ بڑا اہم خطبہ ہے، اور پورے اسلام کی روح کو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اللہ کے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ اللہ کے نبی کا یہ بھی ہے، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کا معجزہ دیا گیا۔ جوامع الکلم کہتے ہیں کہ مختصر الفاظ ہیں، لیکن ان مختصر الفاظ میں دنیا بھر کے جو ہے معانی اور مفاہیم بھرے ہوئے۔ ایک آدمی 1 گھنٹے کی گفتگو کرتا ہے، اس کا خلاصہ 2 منٹ میں نکل جاتا ہے، اور ایک آدمی 1 منٹ کی بات کرتا ہے، اور لیکن اس 1 منٹ کی بات کے اندر اتنی چیزیں مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہیں کہ بعد کے زمانے کے لوگ مسلسل کھوج کرتے رہتے ہیں اور ان معانی اور مفاہیم کو اس کے اندر سے نکالتے رہتے ہیں۔ جیسے موجودہ زمانے میں ایک چھوٹا سا جو ہے 100-200 GB کا
میموری کارڈ ہوتا تو اتنا ہے، لیکن جب آدمی اسے ڈال کر لیپ ٹاپ میں، موبائل میں یا کسی اور چیز میں اس کے اندر کی فائلوں کو نکالنا شروع کرتا ہے، نکالتے رہتا ہے، اتنی فائلیں ہیں کہ اگر ان کو کاغذوں میں، تصویروں کے یا دوسری کسی چیز میں منتقل کرے تو بڑے بڑے ہال بھر جائیں گے، لیکن جو ہے اس کی وہ پوری فائلیں نہیں ختم ہوگی۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا یہ ذی الحجہ کا محترم مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا جی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ کہا 9 تاریخ عرفات کا دن ہے، اور اتفاقاً اس دن جمعہ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اس وقت ہم لوگ ہیں؟ کہا میدان عرفات کی بابرکت اور مقدس سرزمین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ مہینہ محترم، یہ دن محترم، یہ جگہ محترم، ان تینوں کا احترام اور حرمت کو ایک طرف رکھا جائے تو کتنی زیادہ حرمت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح لوگوں تم پر یہ بات فرض کر دی گئی ہے، یہ ضروری قرار دی گئی ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے مال یا اس کی عزت یا اس کی جان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ جیسے یہ چیزیں حرام ہیں یعنی محترم ہیں، اسی طرح لوگوں کی عزتیں، لوگوں کا مال اور لوگوں کی جانیں بھی محترم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا اور آپ نے غلامی کے سلسلے کو ختم کیا۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرو، اور قرآن نے بھی جگہ جگہ پر مسائل بیان کرتے ہوئے بات کہی کس سے یہ غلطی ہو جائے اس کی معافی یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے دراز سے چلے آئے ہوئے اس غلامی کی زنجیر کو ختم فرما دیا۔ اب اس طرح جس طرح پہلے زمانے میں غلام فروخت ہوتے تھے، بکتے تھے، بولیاں لگتی تھی، اس طرح کی غلامی تو ختم ہو گئی، لیکن اب غلامی کی نئی صورتیں، نئی شکلیں جو ہے دوسری طریقے کی آ رہی ہے۔ ہمارا ملک جو آج سے 75 سال پہلے آزاد ہوا، اور اس سے پہلے ایک لمبی خونی داستان اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور آزادی کی جنگ سب سے زیادہ اس کا احساس کرنے والے امت مسلمہ ہے، چونکہ حکومت ان سے چھینی گئی تھی۔ انگریزوں نے جو حکومت چھینی تھی، لوٹی تھی، تباہ کی تھی، وہ امت مسلمہ کے افراد سے کی تھی۔ اس لیے آزادی کا سب سے زیادہ احساس کرنے والی قوم امت اسلامیہ کی تھی۔ لوگ عام طور پر آزادی کی جنگ کی تاریخ 1857 غدر سے کرتے ہیں۔ 1857 کا غدر کے واقعے سے عموماً آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں سے آزادی کی تاریخ کو شمار کریں گے
تو اس سے پہلے کہ 100 سال کی آزادی کی تاریخ جو ہے دب کر رہ جاتی ہے اور اسے کوئی نہیں جانتا. پھر آپ اپنے اپنے اس صوبے کی عظیم شخصیت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا شمار کہاں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کی شہادت جو ہے 1799 میں ہوئی، 1800 سے 1 سال پہلے ہوئی. جب آپ آزادی کی جنگ کا سلسلہ کوششیں 1857 سے شروع کریں گے تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کا ذکر کہاں آئے گا؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ امت جو تاریخ کا علم سب سے زیادہ رکھتی تھی، آج یہی تاریخ سے سب سے زیادہ بے خبر ہے. اس لیے جنگ آزادی کی ابتدا ہوتی ہے. انگریزوں کے خلاف جب وہ آئے تھے تو تاجر اور بزنس مین بن کر آئے تھے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے قبضہ کرنا شروع کیا اور اپنی ناپاک سازشوں سے یہاں کے بہترین ماحول میں آگ لگا دی. فرقہ واریت اور اسی طرح ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں کے درمیان میں جو تفریقیں کر کے جو حالات بگاڑنا شروع کیا، اس بات کا احساس سب سے پہلے سراج الدولہ، بنگال کے سراج الدولہ 1757 میں، 1857 سے نہیں شروع ہوتی جنگ آزادی کی جہد 1757 سے شروع ہوتی ہے. سراج الدولہ کے نانا تھے وردی خان بول کر، انہوں نے جو ہے سب سے پہلے بنگال میں، خاص طور پر کلکتہ میں، ان لوگوں نے جو اپنے بڑے بڑے اڈے بنا کے رکھے تھے جہاں سازشیں ہوتی تھی، وہاں پر حملہ کیا اور کسی طرح کامیاب ہو گئے تھے. لیکن وہاں پر ایک غدار کی غداری کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہاتھ سے مسئلہ نکل گیا. تو 1757 میں پہلی جو ہے جنگ آزادی کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے حیدر علی خان صاحب جو ٹیپو سلطان کے والد ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے 1777 میں. پھر اس کے بعد ہمارے بہت سے جنگجو حضرات ہیں اور خاص طور پر حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ 1831 میں انہوں نے جو انگریزوں کے خلاف کام کیا ہے، اور دلی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے فرزندوں نے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے جہاد کا جو فتویٰ دیا ہے، وہ سب 1857 سے پہلے کے واقعات ہیں. 1857 میں سب لوگ مل کے آزادی کے لیے کام شروع کیے، ورنہ ابتدا 1757 میں ہو گئی تھی. بتانا یہ ہے کہ اسلام میں آزادی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے کے خلاف کمپلینٹ پہنچتی ہے مدینہ منورہ میں. ایک مصری آدمی آ کر شکایت کرتا ہے کہ مصر کے گورنر کے فرزند نے مجھے تھپڑ مارا اور یہ کہا کہ میں اس میں شریک ہوں تو تم کیسے کامیاب ہوتے ہو. لمبا واقعہ ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بلایا اور یہ بھی کہا کہ آتے ہوئے اپنے فرزند کو لے کر آنا. ان کے فرزند آئے. اس کے بعد وہ انصاف ہوا. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ اور ان کی وہ بات میں سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا مَتَ اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتُمْ أُمَّهَاتُمْ أَحْرَارًا. تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماں کے پیٹوں سے وہ آزاد پیدا ہوئے.
عزیزان محترم، ملک کی آزادی کی جو داستان ہے، جو تاریخ ہے، وہ اتنی خون چکاں داستان ہے کہ اگر آدمی اسے پڑھے اور اس کہانی کو، اس داستان کو اگر مسلمان سنائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی تعریف میں اپنے لوگوں کی تعریفیں بیان کر رہے نہیں، بلکہ اس پوری کہانی کو غیروں کے منہ سے سنے، خاص طور پر جو یہاں پر رہے، جنہوں نے حکومتیں کی، وہ بتاتے ہیں کہ ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اپنے آپ کو ختم کرنے والوں کی داستانوں میں سب سے زیادہ نام اگر کسی کے ہیں تو جو ہے وہ حضرات علماء اور امت مسلمہ کے ہیں۔ حضرات گرامی، امت مسلمہ کو معلوم ہے کہ ظلم کے خلاف بولنا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا کتنا بڑا جہاد ہے، اور اس میں اگر کوئی آدمی اپنی جان بھی گنوا دے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ بہت فائدے کا سودا ہے۔ لیکن اتنی قربانیوں سے، اتنی محنتوں سے ملی ہوئی آزادی صرف 75 سال نہیں گزرے، دیکھتے ہی دیکھتے جن لوگوں نے خونوں کی ندیاں اپنی بہائی تھی، اب وہ بالکل ان کے نام، ان کے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، بلکہ اب ان پر سوالات ہونے لگے ہیں کہ امت مسلمہ ملک کے سلسلے میں ہمدرد نہیں ہے، ملک کے سلسلے میں وفادار نہیں ہے، ان پر غداری کا، ان پر بے وفائی کا، ان پر دوسرے الزامات لگ رہے ہیں، اور یہ الزامات اس لیے لگ رہے ہیں کہ امت مسلمہ نے جو ہے اپنی تاریخ کو بھلا کر، اپنے مقام و حیثیت کو بھلا کر جو ہے آرام کی زندگی اور بالکل جو ہے بے فکرانہ زندگی گزارنے کو جب سے اپنانا شروع کیا ہے، تب سے یہ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہ گئے۔ اسرائیل کی تاریخ دیکھ لیجئے، اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ 1948 میں اسرائیل موجودہ جو نقشہ ہے، فلسطین کے کسی جگہ پر ایک نقطہ تھا، اور آج 74 سال کے بعد جب آپ فلسطین کو تلاش کرتے ہیں تو فلسطین 2-4 نقطوں میں باقی رہ گیا ہے، باقی سب کا سب اسرائیل ہو کر رہ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، مسلسل دنیا جب سے بنی ہے حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، حق و باطل کی کشمکش جاری رہے گی۔ ہر آدمی اپنے زمانے میں اپنا رول گزار کر گیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں امت مسلمہ جو ہے انتہائی بے فکر، لاپرواہ اور سست اور مست ہو کر رہ گئی ہے، صرف اپنی ذات کی حد تک سوچ رہی ہے۔ ایسا سوچیں گے تو آنے والے زمانوں میں ہمارے اپنے بچے جو ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے اور اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے شرمائیں گے یا ڈریں گے۔ عزیزان گرامی، موت تو برحق ہے، اس لیے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور مل جل کر بڑھ کر آگے بڑھ کر بتائیے کہ ملک سے محبت کرنے کے سلسلے میں ہمیں کوئی سبق نہ پڑھائے، ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس لیے گزشتہ کئی سالوں سے یہ بات زور و شوروں سے بتائی جا رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جمعہ کا ایک موقع ہوتا ہے جب کوئی بات بتائی جائے، یا عیدین کا موقع ہوتا ہے تب کوئی بات بتائی جائے، لیکن امت کے افراد عیدین کی نماز میں بھی، جمعہ کی نماز میں بھی اس وقت آتے ہیں جب بات ہو چکی رہتی ہے اور ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہو پاتا۔ قانون کو نہ جاننا، قانون سے بے خبری بھی جرم ہے، گناہ ہے۔
کوئی آپ کو پکڑ لے اور کہے کہ بھئی آپ سے یہ جرم ہوا ہے، تو آپ اگر اس سے کہیں مجھے تو یہ قانون معلوم نہیں تھا، وہ کہے گا کہ نہیں معلوم تھا تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، تمہاری نادانی ہے۔ اسی طرح اس ملک کی آزادی میں امت مسلمہ کا رول کو نہ جاننا آپ اور اس سے بے خبری، یہ آپ کا جرم ہے، یہ آپ کی نادانی ہے۔ اسے جانیے، جانیں گے تو آپ کے اندر ولولہ آئے گا، جوش آئے گا۔ خاص طور پر اس سال 15 اگست کو ہونے والی تقریبات میں 75واں سال ہو رہا ہے، تو بڑے پیمانے پر یہ منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سالوں سے کچھ بیداری آئی ہے، کچھ شعور آیا ہے ہمارے طبقے میں بھی، نوجوانوں میں بھی، دوسروں میں بھی، لیکن صرف ایک دن جو ہے اس شعور کو ظاہر کر کے بیٹھ جائیں تو کام ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپس میں ہم ملک کی جو آزادی تو ملی ہے لیکن دوسری شکلوں میں غلامیت جو لوٹ کر آ رہی ہے، دوسری شکلوں میں غلامیت واپس دوسرے راستوں سے آ رہی ہے۔ نصاب، تعلیمی نصابوں میں، کتابوں میں تاریخ کو بدلا جا رہا ہے۔ جو لوگ انگریزوں سے وفاداری کے صلے میں انعامات پاتے رہے، آج وہ ملک کے بڑے بڑے حصوں پر ان کی تصویریں لہرائی جا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا ہے، جیسے ہمارے بڑوں نے اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، ہم نے نہیں نبھایا ہے۔ ہم صرف اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے جو ہے خاص ماحول تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ امت اسلامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب جو ہے بھائی بھائی ہیں، اور تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور اس ناطے سے، اس حیثیت سے، اس رشتے سے کہیں بھی کسی پر ظلم ہو تو اس کی ذمہ داری ہم سب پر آتی ہے کہ اس ظلم کو روکنے کے لیے ہم کھڑے ہوں، اس زیادتی کو روکنے کے لیے کھڑے ہوں، اور انصاف کے لیے جدوجہد کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں۔ اور یہی کام ہمارے بڑوں نے گزرے ہوئے زمانوں میں کیا، اور اس کام کو کرنے کا سب سے آسان طریقہ، سب سے آسان شکل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ وابستہ کریں۔ مسجد جو ہے لوگوں نے صرف فرض نماز اور سنت نماز تک کے لیے جو اسے سمجھا ہے، نہیں، مسجدیں جو ہیں وہ پوری امت مسلمہ کا اثاثہ ہے۔ یہاں اجتماعیت ہوتی ہے، یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں ہم تمام لوگوں کی خیر و فلاح کے لیے سوچیں گے، آپس میں خیالات ملیں گے اور ایک دوسرے کو جانیں گے، تب جا کر مسائل حل ہوں گے۔ لیکن آج امت مسلمہ مسجدوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ دوری بہت زیادہ نقصان دہ، بہت زیادہ جو ہے مہلک چیز ہے۔ اس چیز کو دور کرنا ہے اور مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، مسجدوں میں جڑنا ہے، مسجدوں میں آنا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں مسجد نبوی تمام چیزوں کا جو ہے وہ مرکز ہوا کرتا تھا، وہیں پر جو ہے سب کچھ جو ہے تیاریاں ہوتی تھیں۔ عزیزان محترم، یہ موضوع اور بھی آگے جائے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ 15 اگست کی تاریخ بالکل قریب ہے۔ آزادی کے سلسلے میں جو تقریبات ہمارے اپنی مسجد میں، محلے میں، سبھی جگہ ہو رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے۔ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ برادران وطن کے دل و دماغ میں جو یہ زہر بویا جا رہا ہے، یہ ملک سے وفادار نہیں ہے، ہمدرد نہیں ہے، تاکہ وہ زہر کم ہو اور ختم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔